متی کی انجیل اور متی رسول۔ سامان پر محصول یعنی ٹیکس لگانا تھا جو مقامی سوداگر اور کسان منڈی میں لاتے تھے، اور اسے ہر قسم کے سامان اور پیداوار مثلاً برتن، سونا، چاندی، اون، گندم، جو، انجیر اور زیتون وغیرہ کا علم تھا، اور متی تمام مقامی اور غیر ملکی سکوں کا موازنہ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بڑی رقموں کا حساب کتاب بہت ترتیب سے کرنا جانتا تھا، اور اس کا ثبوت اس کی انجیل کی شاندار ترتیب سے ملتا ہے۔ متی بارسوخ آدمی تھا، اس کی کافی زیادہ آمدن تھی اور گھر بھی بہت بڑا تھا۔ یسوع مسیح ایک دن اس کی چوکی کے پاس سے گزرے اور اسے اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دی، اور اس نے ان کی دعوت کو فوراً قبول کیا اور اٹھ کر خداوند کے پیچھے ہو لیا۔ متی کے نام کا مطلب ہے یہوہ کا تحفہ۔ متی کا نام خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں کی فہرست میں ملتا ہے۔ وہ خداوند یسوع المسیح کی زندگی، خدمت، تعلیم، سفر اور کام اور معجزوں کا چشمدید گواہ تھا، اس لیے کہ محصول لینے والے اپنے ہی یہودی بھائیوں پر ناجائز منافع لگا کر محصول لیتے تھے۔ یہودی ان کو قاتلوں، گناہ گاروں اور غیر قوم میں شمار کرتے تھے۔ متی کی بلاہٹ کے بعد نیا عہد نامہ میں اس کا ذکر اور کہیں نہیں ملتا، لیکن اس کی انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بلاہٹ کے بعد واقعی ایک تبدیل شدہ شخص بن گیا تھا، اور مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یروشلم میں خدمت کا کام بھی کرتا تھا۔ لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ متی اتھوپیا چلا گیا اور کندہ میں رہتا تھا، جہاں کا حبشی خوجہ تھا جو یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ متی رسول اتھوپیا میں ہی شہید ہوا تھا۔ متی کی انجیل سن 65 سے 69 سن کے درمیان لکھی گئی۔ جسٹن آرینیس خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 100 سال بعد لکھتا ہے کہ اس وقت تمام کلیسیائیں چاروں اناجیل کو بلا ناغہ پڑھتی تھی، لیکن متی کی انجیل سب سے زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ متی کی انجیل کی چند خاص آیات تاریخ کا تعین کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ مثلاً ان کا شہر جلا دیا گیا۔ متی 22:7 یروشلم شہر جلائے جانے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو رومی حاکم تیتس نے جلا دیا۔ اس صورت میں یہ انجیل سن 70 کے بعد لکھی گئی۔ متی 16:19 اور 18:17 میں کلیسیا کے نظم و ضبط کا بھی ذکر آتا ہے، جو پہلی صدی کے آخر میں نظر آتی تھی، اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انجیل پہلی صدی کے آخر میں لکھی گئی۔ متی 4:23، 9:35، 10:17، 12:9 اور 13:54 میں ان کے عبادت خانوں کا ذکر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ انجیل 86 عیسوی کے بعد لکھی گئی، جب مسیحیوں کو یہودیوں کے عبادت خانوں سے نکال دیا گیا۔ اور اس انجیل میں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ انجیل یہودیوں کے لیے لکھی گئی، کیونکہ اس میں یہودیوں کی بہت سی رسم و رواج کا ذکر آتا ہے، اور یہ انجیل گلیل اور یہودیہ کے علاقوں کے لیے لکھی گئی جہاں یہودی زیادہ تعداد میں رہتے تھے، لیکن وہاں یونانی زبان کا استعمال زیادہ نہیں تھا۔ اس لیے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ انجیل سوریہ یا پھر فنیکے کے علاقہ سے لکھی گئی، کیونکہ وہاں یونانی زبان کا استعمال بہت زیادہ تھا، اور یہ انجیل لکھی بھی یونانی زبان میں ہی گئی ہے۔ اور متی اس انجیل میں ایک سور فنیکی عورت کا ذکر بھی کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنی بیٹی کی شفا کے لیے آئی تھی۔ متی 15:22۔
इसी इलाका के एक शहर इंताकिया में एक नई कलीसिया बन चुकी थी और वहाँ यहूदी लोग और यहूदी कलीसिया ज़्यादा तादाद में थे और कुछ मौरखीन का ख्याल है कि हो सकता है कि ये अंजील वहीं से लिखी गई हो। मत्ती की अंजील में यहूदियों के मुतल्लिक बहुत सी बातें पाई जाती हैं, मसलन नस्बनामा, मंगनी की रस्म, खतना की रस्म, बपतिस्मा की रस्म, खैरात, रोज़ा, दुआ, तौरेत, कुफर बोलना, पाक चीज़ें, मैं, भेड़े, बादशाही, खमीर, गुनाह और क़यामत का जिक्र। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों के लिए ये अंजील लिखी गई वो पहले ही इन बातों को समझते थे। मत्ती की अंजील में पुराना अहदनामा की 60 पेशन गोइयाँ और 40 हवाला जात दर्ज हैं जो यीशु का मसीह होना जाहिर करते हैं, और दूसरी अनाजील में भी पुराना अहदनामा के हवाला जात इस्तेमाल हुए हैं, मगर मत्ती की अंजील में 9 ऐसे हवाला जात हैं जो दूसरी अनाजील में नहीं मौजूद। मत्ती की अंजील और इन हवाला जात की मदद से बहुत से यहूदी ईमान लाए कि यीशु ही मसीह है। लफ्ज़ कलीसिया मत्ती की अंजील में सबसे पहले आया है और किसी दूसरी अंजील में लफ्ज़ कलीसिया दोबारा नहीं मिलता। मत्ती की अंजील में लफ्ज़ कलीसिया 2 बार आया है, मत्ती 16:18 और 18:17 में। मत्ती की अंजील चंद अहम और मुश्किल मज़ामीन का बार बार जिक्र करती है, मसलन यीशु अल मसीह का इब्ने आदम और खुदा का बेटा होना, मसीह यीशु का मसीह माऊद और यहूदियों का बादशाह होना, और यीशु अल मसीह का तमाम बनीनू इंसानों का नजात दहिंदा होना, मौत, शैतान, ज़मीन व आसमान पर इख्तियार रखना, खुदावंद यीशु अल मसीह की दोबारा आमद सानी और खुदावंद यीशु अल मसीह का आलमगीर अदालत का इख्तियार रखना और आलमगीर मुनादी का हुक्म देना। मत्ती की अंजील बताती है कि मसीह इब्राहिम, मूसा, दाऊद और सुलेमान बल्कि तमाम नबियों से बड़ा है। मसीह यीशु में आप सब सुनने और देखने वालों की सलामती हो। खुदावंद के इस कलाम को दूसरों के साथ बांटिए ताकि सब बातों में सारा जलाल और इज़्ज़त हमारे खुदावंद यीशु के नाम को मिले। आमीन। हालेलुया। यहोशुआ।